امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء اس وقت ذکر حسین میں مشغول ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات۔ بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مخصوصاً مسنگ پرسنز کی رہائی کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. شکر ادا کرتا ہوں باری تعالیٰ کا، اور ہم سب شکر گزار ہیں اس نعمت عظمیٰ پر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی، اور وہ نعمت عظمیٰ نعمت ولایت محمد وآل محمد ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اربوں خربوں لا تعداد لا محدود جو نعمتیں اس کائنات میں خلق کی اور انسانوں کو عطا فرمائیں، ان تمام نعمتوں کی سرتاج ولایت محمد وآل محمد ہے. اور عزیزان گرامی، یہ نعمت ولایت محمد وآل محمد چونکہ ہدیہ خاص ہے جو اللہ کسی کم ظرف کو عطا نہیں فرماتا. یہ ہدیہ خاص، یہ نعمت عظمیٰ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر خود ظرفیت موجود ہو، جن کا ظرف پاک ہو، جو اس نورانی وجود کو تحمل کر سکے، ایسا قلب جس میں ان کی ولایت سما سکے. اللہ صرف انہیں ہی یہ نعمت نصیب فرماتا ہے، چونکہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں. ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر سننا عبادت، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت،
ان کا ذکر لکھنا عبادت، لکھے ہوئے ذکر کو پڑھنا عبادت۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، مجھے بھی ایک حدیث یاد آئی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر اگر کوئی مومن سنے گا تو اللہ اس کے تمام ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے کانوں سے انجام دیے، تمام گناہ۔ جو ذکر علی سنے گا اللہ اس کے کانوں کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور جو علی کے ذکر کو زبان سے کہے گا، ذکر کرے گا، اللہ اس کے زبان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو علی کے ذکر کو لکھا ہوا دیکھے گا اللہ اس دیکھنے کے سبب سے اس کی آنکھوں کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، روایت ہے، اسی روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی مومن ذکر علی کو لکھتا ہے تو جب تک وہ ذکر مکتوب رہتا ہے، قلم کی سیاہی اس صفحے پر باقی رہتی ہے، تب تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے عزیزان گرامی جن کا ذکر خدا ہے۔ اگر آپ ساری زندگی علی علی کرتے رہیں، ساری زندگی حسین حسین کرتے رہیں، عزیزان گرامی یہ ذکر علی، ذکر حسین اور احادیث معصومین علیہ السلام دراصل ذکر خدا ہے، آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی۔ کتنا شکر ادا کریں ہم کامل، کتنا شکر ادا کریں عزیزان گرامی۔ ساری زندگی بھی اگر میں اور آپ سجدے میں پڑے رہیں اور ہزاروں سال کی زندگی ہو اور اسی سجدے میں مر جاؤں، واللہ باللہ ہم اس نعمت عظمہ ولایت امیر المومنین کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی یہ ماہ محرم ذکر محمد وآل محمد کی بہار کے ایام ہیں۔ یہ ماہ محرم ہماری معرفت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ماہ محرم ہمیں حسینی بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ماہ محرم ہمیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ ماہ محرم ہماری طاقت کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ محرم ہماری انرجی کا مہینہ ہے، ہماری ایمان محکم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارا ایمان استحکام پاتا ہے۔ جو سارے سال کجیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ضعف آ جاتا ہے انسان کے ایمان میں، یہ ماہ محرم دوبارہ آ کر ہمیں طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ ماہ محرم عزیزان گرامی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس ماہ محرم نہیں، عاشور نہیں، کربلا نہیں، حسین کا غم نہیں، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہے، بد نصیب ترین انسان ہے۔ اور یہ عزیزان گرامی سوائے آپ کے کوئی اور اس بات کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، دوسروں کو تو ادراک ہی نہیں، دوسروں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں، وہ اس کی معرفت رکھ ہی نہیں سکتے، چونکہ ان کا ظرف اس طرح کا نہیں ہے، وہ معرفت کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، ان کے دل میں ولایت آل محمد کا نور نہیں ہے، اس لیے وہ درک بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ یہ حسین ابن علی کا غم جس طرح سے آپ کی روح کو جلا دیتا ہے، آپ کے دل کو پاک کرتا ہے، آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے، آپ کی زندگی میں جو مردگی ہوتی ہے اسے دوبارہ سے زندگی میں بدل دیتا ہے، یہ کوئی عام لوگ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے عزیزان گرامی۔ اور اکثر لوگ تو
تو دنیا کے ہمیں جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا رونے والی قوم ہے، سارے سال روتی ہی رہتی ہے، تو ہمیں ایسے مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا تمسخر کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، رونا زندگی کی علامت ہے، رونا زندگی کی علامت ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو اور اگر گریہ نہ کرے تو جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا وہ دعا کرے گا، خدایا اس کو گریہ عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رونا زندگی کی علامت ہے، بچہ روئے گا تو پتہ چلے گا ہاں زندہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے گریہ حسین اور ان کے مصائب پر گریہ کرنا۔ یہ کمزور لوگوں کا رونا نہیں ہے، یہ طاقتور لوگوں کا رونا ہے، یہ بزدلوں کا رونا نہیں ہے، یہ بہادروں کا رونا ہے۔ کربلا کے میدان میں عزیزان گرامی آپ دیکھ لیں کہ ہر شہید شہادت سے پہلے گریہ کرتا تھا۔ کیوں گریہ کرتا تھا؟ شب عاشور سب نے گریہ کیا اور ہر شہید پر گریہ کرتے تھے۔ کیوں گریہ کرتے تھے؟ اس لیے کہ کمزوری کا ان کے اندر کوئی کمزوری تھی، کوئی ضعف تھا؟ نہیں عزیزان گرامی، ان کے اندر کمزوری نہیں تھی، طاقت تھی، طاقت۔ وہ اس طاقت کے اظہار کے لیے بے چین تھے۔ کب اللہ ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے گا؟ کب دشمنوں پر وار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا؟ کب ہمیں اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہونا نصیب فرمائے گا؟ یہ بہادروں کا رونا ہے، علی کا رونا بہادروں کا رونا ہے۔ جنگ احد میں اور دیگر جنگوں میں علی نے بار بار گریہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے حضور میں گریہ فرما رہے ہیں مولا علی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی فتح ہوئی ہے اور آپ گریہ فرما رہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ علی بہت جلد تو بھی شہید ہو جائے گا؟ گریہ کیوں ہے کہ میں شہید کیوں نہیں ہوا؟ کہا یا رسول اللہ دیگر اصحاب شہید ہوئے، میں شہید نہیں ہوں، مجھے رونا اس بات پر آ۔ تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی تم آگے آگے اور شہادت تمہارے پیچھے پیچھے، تمہیں شہادت نصیب ہوگی، ابن ملجم کے ہاتھوں تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ عزیزان گرامی ہم اس حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، اس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں جو گریہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اب تک شہادت کیوں نہیں نصیب ہوئی۔ یہ بہادروں کا رونا ہے۔ عزاداری سید الشہداء ہمیں بہادر بناتی ہے، طاقتور بناتی ہے۔ عزیزان گرامی اسی لیے دشمنان اہل بیت ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے عزاداری سید الشہداء کو محدود کیا جائے، عزاداری پر پابندیاں لگائی جائیں، ذکر حسین پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اور تاریخ آپ کے سامنے ہے عزیزان گرامی کہ کس طرح سے بنو امیہ اور بنو عباس نے کربلا کے واقعے کے بعد بھی حسین کے ذکر پر بھی پابندی لگائی اور حسین کی زیارت پر بھی پابندی لگائی۔ بھئی امام حسین تو اس دنیا سے چلے گئے، جب امام حسین شہید ہو گئے، قتل ہو گئے اور ان کی قبر اطہر موجود ہے، تمہیں اس قبر اطہر سے کیا خوف ہے؟ تمہیں اس قبر اطہر سے کیا خوف ہے؟ تمہیں ذکر حسین سے کیا خوف ہے؟ عزیزان گرامی انہیں پتا ہے کہ حسین کا جسم قتل ہوا ہے، حسین کی روح زندہ ہے۔ حسین اس دنیا سے گئے ہیں، حسینیت باقی ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی حسینیت ہمیشہ یزیدیت کے لیے ہمیشہ پریشان کن رہی ہے۔ اور آج آپ سے جو انتقام لیا جا رہا ہے اور جو آپ سے گھبراتی ہے دنیا، وہ اسی لیے گھبراتی ہے کہ ذکر حسین انہیں طاقت عطا کرتا ہے، یہ ذکر حسین انہیں منظم کرتا ہے، یہ ذکر حسین انہیں شعور دیتا ہے۔
یہ ذکر حسین انہیں بصیرت عطا کرتا ہے، یہ ذکر حسین ان کے اندر وہ جذبہ ایجاد کرتا ہے جو کربلا والوں کا جذبہ تھا۔ اگرچہ کہ ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن متصل تو انہی سے ہے نا عزیزان گرامی۔ تو یہ عزیزان گرامی بہت بڑی نعمت ہے جس کی حفاظت ہم سب کے اوپر واجب ہے، واجب۔ جیسے نماز واجب ہے، ایسے ہی ولایت آل محمد کی حفاظت اس سے بڑھ کر واجب ہے، چونکہ ولایت آل محمد روح نماز ہے، ولایت علی ابن ابی طالب روح روزہ ہے، ولایت حسین ابن علی روح حج ہے۔ لہذا اگر یہ ولایت تمہارے پاس ہے تو پھر سمجھ لو ساری عبادات تمہارے پاس ہیں، ساری ریاضتیں تمہاری قابل قبول ہیں، تمہارا ایمان قابل قبول ہے اگر ولایت آل محمد کے ساتھ۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی اس ماہ محرم کے آداب ہیں، اس ماہ محرم کے ضوابط ہیں، دستور ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اور سب سے اہم دستور اخلاص ہے، اخلاص۔ اگر یہ عبادت ہے جو کہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے، مجلس حسین عبادت ہے، ذکر حسین عبادت ہے، ذکر آل محمد عبادت ہے، تو اس عبادت کا جو بنیادی ترین نقطہ ہے وہ اخلاص ہے۔ نماز اگر عبادت ہے تو اس کی قبول ہے جو مخلصانہ خدا کے لیے نماز پڑھے، حج اس کا قبول ہے اگر یہ عبادت ہے، جو اخلاص کے ساتھ للہ اور فی اللہ حج ادا کرے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ ہو، اپنی شخصیت کو اوپر لانے کے لیے نہ ہو، کسی کو دبانے کے لیے نہ ہو، کسی کی ٹسل میں نہ ہو، تفاخر اور مباحات کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف قربتاً اللہ اس فعل کو انجام دیا جائے تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، سب سے پہلے جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے میرا فریضہ ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ گفتگو کروں، کسی کی پرواہ کیے بغیر میں یہ دیکھوں کہ میرا مولا حسین مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری بیوی ثانیہ زہرا مجھ سے کیا چاہتی، حضرت زہرا مجھ سے کیسے راضی ہوں گی، زمانے کا امام کہ جو پرسہ لینے والا ہے، جو بانی مجلس ہے، جو صاحب عزا ہے، وہ کیسے مجھ سے راضی ہوگا۔ عزیزان گرامی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، مرثیہ گو، نوحہ خان، زیارت پڑھنے والے، ماتم کرنے والے، سامعین، سب کے لیے۔ آپ یقین کریں اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، آپ دیکھیں ابھی کتنی برکتیں ہیں عزاداری کی، اس سے 4 گنا زیادہ ہماری عزاداری میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ الحمدللہ سب خلوص سے کرتے ہیں، لیکن جتنا جتنا ہم اپنے آپ کو خالص کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہماری عزاداری میں برکتیں پیدا ہوں گے۔ عزیزان گرامی اتنی عزاداری مؤثر ہوگی، اتنا زیادہ دشمن زیر ہوگا، اتنا زیادہ مومنین کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں بالاخلاص یکون الخلاص، صرف اخلاص کے ذریعے سے ہی انسان نجات پا سکتا ہے۔ آپ کی خلاصی اس وقت ہے کہ جب آپ اخلاص پیدا کرو گے۔ کثرت عمل آپ سے مطلوب نہیں ہے، آپ سے اخلاص عمل مطلوب ہے۔ نہ میرا مولا حسین آپ سے چاہتا ہے کہ کثرت عمل، کثرت عزاداری کرو، نہیں، جتنی کر سکتے ہو کرو، لیکن جو کرو اخلاص سے کرو۔ جتنا ماتم کر سکتے ہو بہت اچھا ہے، لیکن جتنا کرو ایک ہاتھ بھی مارو سینے پر
اخلاص کے ساتھ مارو. اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی اذان گرامی یہ ریت رہی ہے. آپ دیکھ لیں الحمدللہ جو آج عزاداری سید الشہداء ہم تک پہنچی ہے انہی کے اخلاص کی وجہ سے ہے کہ نمک پارے بانٹتے تھے اخبار پہ رکھ کر. آج کل تو زمانہ ذرا ماڈرن ہو گیا ہے اور کسی کے پاس اگر نمک پاروں کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے وہ پانی تقسیم کر دیتا تھا, وہ ایک گلاس پانی پلاتا, لیکن مجلس عزا خلوص سے برپا کرتے تھے. یہ اقدار ہیں اذان گرامی, اقدار عاشوراء ہیں, اقدار عزاداری ہیں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے, نئی نسل کو ضرورت ہے, اور نئی نسل تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. اخلاص ہمیں آل محمد سے نزدیک کرتا ہے, اخلاص ہمیں امام زمانہ سے نزدیک کرتا ہے, اخلاص ہمیں خدا سے نزدیک کرتا ہے. عزیزان گرامی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدایا تو نے ہمیں حسینی بنایا, خدایا تو نے ہمیں ماتمی بنایا, خدایا تو نے ہمیں حسین ابن علی کا ذکر کرنے والا بنایا, خدایا تو نے میری آنکھ میں حسین کے لیے آنسو عطا فرمایا, خدایا تو نے میرے سینے میں غم حسین عطا فرمایا. کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی, خدایا تیرا شکر ادا کر. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو معرفت حسین نہ رکھتے ہو, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آل محمد کے غموں میں غم نہ مناتے ہو, آل محمد کی خوشیوں میں خوش نہ ہوتے ہو. نہیں, الحمدللہ ہم اس شجر طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی جڑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا تنا امیر المومنین کی ذات ہے, جس کی شاخیں ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں, اور جس کے پتے ہم لوگ ہیں. یہ روایت بیان کی ہے میں نے آپ کے سامنے. تو عزیزان گرامی آج پہلی مجلس ہے اور ہم جس انشاءاللہ عنوان کے تحت خدا نے توفیق دی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے احیاء دین اور امامت. یعنی دین کے احیاء میں ائمہ کا کیا نقش ہے, کیا رول ہے, کیا کردار ہے. احیاء اردو زبان میں عام طور پر اور فارسی میں بھی احیاء سے مراد حیات اور ہے, احیاء اور ہے. اردو زبان کی بات کر رہا ہوں. احیاء زندگی نہیں ہے, بلکہ احیاء کا معنی کسی مردے کو زندہ کرنا ہوتا ہے. کسی مردے کو اگر آپ زندہ کریں تو آپ کہیں گے اس سے کیا کیا گیا, احیاء کیا گیا. کسی بنجر زمین کو زرخیز بنایا جائے تو لغت میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے زمین کا احیاء کیا. کسی زمین پر اگر آبادی نہ ہو اور ادھر سوسائٹی بنا دی جائے, ادھر آباد کر دیا جائے تو کہا جائے گا اس زمین کا احیاء ہو گیا. اسی طرح سے عزیزان گرامی اگر کسی شے میں جو مردہ ہو گئی تھی اس کے اندر اگر نئی روح پھونکی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا احیاء کر دیا گیا. یعنی ایک چیز تھی جو ڈیڈ ہو گئی تھی, مردہ ہو گئی تھی, اسے دوبارہ زندہ کیا گیا. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو یہ جو کہا گیا احیاء دین, اس کا معنی کیا ہے؟ دین تو زندہ تھا, لیکن پھر یہ احیاء کیوں ہے؟ اگر دین زندہ تھا تو احیاء کیوں ہے؟ عزیزان گرامی اس لیے احیاء کا لفظ استعمال کیا گیا کہ دشمنوں نے اس دین کو مٹانا چاہا, اس زندہ دین کو مردہ کرنا چاہا, اس کے زندہ اصولوں کو نکال کر ایسے اصول اور ایسا کلچر اور ایسی آئیڈیالوجی دینا چاہیے کہ جس سے دین کی روح نکل جائے, جس سے دین
نابود ہو جائے، جس سے دین کا نام تو رہ جائے لیکن دین کی روح نہ ہو. قرآن ہو، آیات ہوں، لیکن قرآن کی روح نہ ہو، قرآن کی تعلیمات نہ ہو. دین ہو، اسلام ہو، داڑیاں ہوں، بظاہر نمازیں ہوں، بظاہر حاجی حج کریں، لیکن بے روح نمازیں، بے روح حج، بے روح دین، ایسا دین جس کی روح نکل چکی ہو. اور یہ عزیزان گرامی دشمنان اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی کوشش کرتے رہے، لیکن چونکہ حضور کی ذات موجود تھی لہذا تمام تر ریشہ دوانیاں اور تمام تر سازشیں اللہ ناکام کرتا رہا، چونکہ بانی اسلام خود رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کا اتفاق تھا، حتیٰ کوئی منافق بھی تھا تو وہ مجبور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے، بظاہر ان کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، چاہے دل سے قبول نہ کرتا ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور دین مبین کے خلاف حضور کی زندگی میں سازشیں کامیاب نہیں ہو سکی. فتح مکہ سے پہلے انہوں نے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا اور فتح مکہ ہو گیا. اب کیا کرتے؟ فتح مکہ کے بعد کیا کرنا تھا؟ ظاہر ہے کہ سر تسلیم خم کرنا تھا. دل تسلیم نہیں ہوا لیکن سر جھکانا پڑا. دل میں وہی بت پرستی تھی لیکن زبان پر توحید لانی پڑی، زبان پر رسالت کی بات کرنی پڑی. تو عزیزان گرامی یہ منافقین کا شیوا تھا کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمائیں اور اسلام پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جائے کہ پھر اسلام دوبارہ سے زندہ نہ ہو سکے. عزیزان گرامی یہ بڑی عجیب تاریخ ہے، یہ عجیب آزمائش ہے عالم اسلام کی پوری تاریخ میں، اور آج تلک یہ آزمائش چلی آ رہی ہے. اللہ نے عزیزان گرامی پورا اہتمام کیا کہ دیکھو حضور کی زندگی میں ایسا انتظام ہو جائے، اسلام کی حفاظت کا، ہدایت کے چراغ کی حفاظت کا ایسا انتظام ہو جائے کہ لوگ گمراہ نہ ہونے پائیں، دشمنوں کی سازشیں کامیاب نہ ہونے پائیں. لیکن عزیزان گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال انسان ایسا ہی ہے، انسان کو اللہ نے اختیار دیا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ محمد و آل محمد سلام. چونکہ انسان خود مختار ہے اور چونکہ دنیا سے مانوس ہے، معنویات، روحانی چیزیں، اخروی معاملات چونکہ اس کے سامنے نہیں، اس لیے اکثر اوقات انسان کیا کرتا ہے؟ حق کو چھوڑ کر باطل کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، انحرافات کا شکار ہو جاتا ہے. اقوام انحرافات کا شکار ہو جاتی ہے، معاشرے تباہی کو قبول کرتے ہیں، صاحبان ایمان بے ایمانی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. وہ بنیادی اصول ہادی امام ہوگا. ہادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہو، کبھی وہ نبی ہوتا ہے، کبھی وہ رسول ہوتا ہے، اور کبھی وہ
جانشین رسول یعنی امام ہوتا ہے. لیکن جو جانشین رسول ہوتا ہے زان گرامی وہ ہو بہو رسول ہوتا ہے, ہو بہو رسول ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی, یعنی وحی نبوت اس پر نازل نہیں ہوتی. نبوت کے علاوہ سارے مناسب اور تمام تر کوالٹیز جو نبی میں ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس کے جانشین میں ہوتی ہیں. یہ جو آپ کہتے ہو نا خلیفتہ بلا فصل, علی خلیفہ بلا فصل ہیں. کس کے؟ رسول اللہ کے. اور علی خلیفۃ اللہ بھی ہیں, خلیفۃ الرسول بھی ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو, فقط خلیفۃ الرسول نہیں ہے, خلیفۃ اللہ بھی ہے. اور اگر علی اللہ کا خلیفہ نہ ہو تو پھر کون ہوگا؟ اگر رسول کے بعد 12 امام خلیفہ نہ ہوں اللہ کے اس روئے زمین پر, اس کائنات میں, تو پھر کون ہوگا؟ تو زان گرامی خلیفۃ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر زان گرامی اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو عکس ہونا چاہیے جس کا وہ خلیفہ ہے. اگر وہ خدا کا خلیفہ ہے تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. لہذا اگر وہ خلیفۃ اللہ ہے وہ تمام تر صفات جلالی اور جمالی خدا کا مظہر ہے. وہ عین اللہ ہے, وہ ید اللہ ہے, وہ اسد اللہ ہے. گرامی امام وہ ہستی ہوتا ہے جسے دیکھ کر انسان کو خدا یاد آتا ہے. زان گرامی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر امام جو جانشین رسول ہے, خلیفۃ الرسول ہے, تو اگر یہ خلیفہ ہے, خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس جگہ نبی نے بیٹھنا ہے ان کے بعد اس نے بیٹھنا ہے, تو اس کے اندر بھی وہی کوالٹیز ہونی چاہیے جو نبی کے اندر موجود ہیں, سوائے ایک چیز کے, اور وہ کیا ہے؟ نبوت. اور وہ کیا چیز ہے؟ وحی ہے, وحی ہے نبوت. باقی تمام کوالٹیز میں روایت جیسے کہتی ہے اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. سب کے سب محمد ہیں. مزانی گرامی اسی لیے حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے کہ جو صفات الہیہ کا بھی حامل ہو اور صفات رسالت کا بھی حامل ہو. اور ایسا انسان, اس کا انتخاب اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں. اس کا انتخاب اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں. میں اور آپ انتخاب نہیں کر سکتے, غیر معصوم انتخاب نہیں کر سکتے کسی معصوم کا. بھئی لوگ تو یہی فرق نہیں کر پائے, علی اور دوسروں میں لوگ تو فرق ہی نہیں کر پائے. کہا بھئی یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی. لوگ تو ظاہر بین ہوتے ہیں, ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے اندر عصمت موجود ہے. یہ کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے جس نے عصمت عطا کی ہوگی, جس نے عصمت عطا کی ہوگی. اور جو خود معصوم ہوگا وہ عصمت کو سمجھ سکتا ہے. وہ ہم اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بس انتخاب کا حق ہمیں نہیں ہے, اللہ کو ہے.
اللہ انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب کا حق اللہ نے صرف اپنے آپ سے مختص کیا. یاد رکھیے گا اس بات کو، اللہ نے اس کا انتخاب اور اس کا حق حتیٰ نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا. کوئی نبی اپنے خلیفہ کا، اپنے جانشین کا تعین اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. مثلاً کہے جناب میرے یہ 4 بیٹے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت یہ ہے، مجھے اس سے زیادہ پیار ہے، میں اسے خلیفہ بناتا ہوں. نہیں، آپ کو کوئی انتخاب کا حق نہیں ہے. جیسے آپ کو نبی بننے کا اللہ نے آپ کو حق نہیں دیا، آپ خود نبی نہیں بنے. جیسے آپ خود نبی نہیں بنے، اسی طرح سے جانشین بنانے کا بھی آپ کو اختیار ہے. یہ حق صرف اللہ کو ہے. تمام انبیاء کے جتنے جانشین تھے عزیزان گرامی، سب کے سب انبیاء نے خود نہیں بنائے، اللہ نے معین فرمائے. اللہ نے معین فرمائے. لہذا عزیزان گرامی، تو جس کو اللہ معین فرماتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے، وہ ہدایت کرتا ہے. اور عزیزان گرامی، یہ جو ہادی ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک صفت ہے اس کو جو بیان کیا علماء کرام نے عزیزان گرامی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، توجہ ہے عزیزان گرامی، اگر آپ اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں، شریعت سمجھنا چاہتے ہیں، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مجسم دین اور مجسم قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیں گھرانہ آل محمد پر، آئیں رسالت کے گھرانے پر. یا محمد چلتا پھرتا قرآن نظر آئے گا، یا علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ. میں تمہیں خواب گزرتا ہوں طوفانوں سے، میں تمہیں خواب گزرتا ہوں طوفانوں سے، ماشاءاللہ. ایسا لگتا ہے میرے مولا نے برہم رکھا. اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والی. تو ذرا کرام، یہ اللہ صرف کتاب اتارتا نہیں ہے کہ اس کی آیات پڑھ لو. فقط آیات پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی جب تک مجسم قرآن نہ دیکھ لے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ آسمانی کتابیں جبرائیل کے ذریعے سے نازل کر دیتا. عیسیٰ کی کیا ضرورت تھی، موسیٰ کی کیا ضرورت تھی، رسول اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بھی آئے گی اور کتاب پر مجسم، اس کتاب کا حامل، اس پر عمل کرنے والا، وہ اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بھی نازل کیا جائے گا. تو ذرا گرامی، یہ ہر زمانے میں موجود ہونا چاہیے. اگر میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے ایک چلتا پھرتا ماڈل ہونا چاہیے. مجھے شریعت سمجھنی ہے، میں ماڈل دیکھوں. انسان کی تربیت فقط کتاب سے نہیں ہوتی جب تک ماڈل سامنے نہ ہو، جب تک آئیڈیل سامنے نہ ہو، جب تک اسوہ اور نمونہ سامنے نہ ہو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، حضرت ابراہیم کو اسوہ بنا کر بھیجا. تو سوال یہ ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون اسوہ ہے جسے دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کو اپنائیں؟ عزیزان گرامی، غدیر میں جس چیز کا اعلان ہوا تھا وہ اسی چیز کا تو اعلان ہوا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آج میں اسوہ ہوں، کل علی اسوہ ہوگا.
یہ 12 امام جو جانشین رسول ہیں یہ اسوہ بنا کر بھیجے گئے ہیں عزیزان گرامی، جنہوں نے دین کو زندہ کیا، احیا کیا۔ ہر زمانے میں امام کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ دیکھو دین کے وارث میں اور آپ نہیں ہیں، امام زمانہ ہے، اہل بیت ہے۔ اس لیے کبھی دین، آپ یاد رکھیے گا، ہم کمزوری دکھائیں لیکن کبھی دین نابود ہونے والا نہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا تا قیام قیامت یہ آخری دین ہے، اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ یہ آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے ان سب کی حفاظت کے لیے 12 اماموں کو نازل فرمایا، اہل بیت علیہ السلام کو نعمت بنا کر امت مسلمہ کے درمیان بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ ناقدری کی ہے اور ہم نے قدردانی نہیں کی، زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ باقی مطالب کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ احیاء دین کے حوالے سے جو ائمہ کا رول ہے، دین کے خلاف سازشیں کیا ہوئیں اور ائمہ نے کس طرح سے اس کا توڑ کیا اور دین کو زندہ رکھا، حقیقی دین کو زندہ رکھا، وہ دین جو قلب رسول پر نازل ہوا تھا، وہ دین جو قرآنی دین ہے، اس کو کیسے زندہ رکھا۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو چند مطالب پیش کریں گے۔ آج یکم محرم ہو گئی ہے، آپ کے دل اور آپ کی آنکھیں آمادہ ہیں۔ میری بہنیں بیٹھی ہوں گی، اللہ جانے کس بی کے برابر میں مادر حسین بیٹھی ہو، آپ کے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے رومال میں سمیٹنے کے لیے آئی ہو، اور اللہ جانے کس مومن کے برابر میں میرا زمانے کا امام بیٹھا، میرا مولا پرسہ لینے آیا ہو۔ روایت ہے عزیزان گرامی کہ جب میرے مولا کا ظہور ہوگا نا تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر سب سے پہلا اعلان میرا مولا امام زمانہ جانتے ہو کیا کرے گا؟ الا یا اہل العالم، آگاہ ہو جاؤ اے دنیا کے لوگوں، ان جدی الحسین قتلوہ شانا، اے دنیا کے لوگوں میرے جد حسین کو پیاسا مار ڈالا گیا۔ یعنی ظہور کے بعد میرا مولا امام زمانہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے مجلس عزا برپا کرے گا۔ خدا تم لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ سیدہ تیرے گھرانے پر کیا مصیبت ٹوٹ گئی ہے۔ یہ چاند محرم کا جب آسمان کے افق پر طلوع ہوتا ہے، عزاداروں آل محمد کے گھرانے میں صفِ عزا بچ جاتی ہے۔ میرا 8واں امام امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بابا محرم کا چاند دیکھا کرتا تھا نا